الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتک استغیث اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے کان کا درد۔ اس سے پہلے جو ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی وہ کان کا بہنا تھا، اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ کان ہمیشہ بائیں طرف والا کان ہمیشہ بہتا ہے، اور درد جو ہے وہ ہمیشہ دائیں کان میں ہوتا ہے۔ اور یہ بھی اس میں بھی زیادہ تر اکثر بچے جو ہیں وہ مبتلا ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ اس میں چھوٹے بڑے سارے اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ کان کا جب درد ہوتا ہے تو بڑا شدید قسم کا درد ہوتا ہے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ بعض دفعہ آپ کے دائیں سائڈ کے کان میں درد ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پورے سر میں بھی درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ اگر آپ کے دائیں سائڈ والے دانتوں میں درد ہو، آنکھ میں درد ہو، اور اسی طرح دائیں سائڈ کی کسی بھی چیز میں درد ہو تو کان میں بھی درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کان کا جو درد ہے یہ ہمیشہ سردی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سخت سردی میں آپ کام کرتے رہے، کوئی چیز گرم استعمال کی نہیں، اور سردی میں کام کرتے رہے جس کی وجہ سے سردی لگ گئی، اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ دائیں کان میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ لوگوں کے دائیں سائڈ والا جو جبڑا وہ لاک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس سے اگلی ایک تحریک ہوتی ہے، عضلات اعصابی سے کہا جاتا ہے، اس میں جو ہے نا جبڑے لاک ہو جاتے ہیں، یعنی مریض جو ہے وہ کھانا کھانے کی کوشش کرتا ہے نا تو اس سے منہ ہی نہیں کھولا جاتا، یعنی جیسے کسی نے لاک کر دیا۔ تو میں بات کر رہا ہوں کان درد کی، تو دائیں سائڈ والا کان ہمیشہ درد کرتا ہے، بائیں سائڈ والا نہیں، ہمیشہ دائیں سائڈ والا جو کان ہے وہ کیا کرتا ہے، درد کرتا ہے۔ تو دائیں سائڈ کے کان کے جو درد کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ گرم چیزیں استعمال کریں، گرم سوپ استعمال کریں، ہاں جی، دیسی مرغا، بکرا یا اس طرح کی کوئی اور چیز جو دیسی ہو، حلال ہو، ٹھیک ہے، آپ اس کا شوربہ بنا کر، اس کے سوپ بنا کر آپ استعمال کریں، اس سے بھی بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ یہ اس کو آپ نے معمولی نہیں لینا۔ بعض دفعہ جو ہے یہ جو دائیں سائڈ کے کان کا درد ہوتا ہے یہ رطوبات بڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ رطوبات بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، پھر اگر اس کا آپ علاج نہیں کریں گے، پہلے سوزش ہوتی ہے، پھر ورم پیدا ہو جاتا ہے، پھر پیپ پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ پھر جب یہ مرض پرانا ہو جاتا ہے تو اللہ نہ کرے پھر کیڑے بھی پڑ جاتے ہیں کان میں، ٹھیک ہے، پھر وہ بڑے تکلیف دہ عمل ہے۔ تو آپ لہٰذا ایسی چیزیں استعمال کریں جس کے استعمال کرنے سے آپ کی حرارت بحال ہونا شروع ہو جائے، آپ کی جو ٹھنڈک ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے۔ تو اس کے لیے بہترین جو حل ہے نا وہ گرم چیزوں کا استعمال کرنا ہے۔ آپ گرم چیزیں استعمال کریں، جو بھی گرم چیزیں وہ آپ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی کافی فرق پڑ جاتا ہے۔ تو دوائی کے طور پر جو ہم استعمال کرواتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے کہ اجوین دیسی، یہ نسخہ آپ لکھ لیں، اجوین دیسی 20 گرام، تیز پات 20 گرام، رائی سرخ 20 گرام، گندھک آملہ 60 گرام، یہ آپ نے انتہائی باریک پاؤڈر بنا لینا ہے۔ پاؤڈر بنانے کے بعد آپ نے اس کے 1000 ملی گرام کے کیپسول بھر لینے ہیں، ایک ایک کیپسول صبح، دوپہر، شام۔ اجوین دیسی اور پودینہ کے قہوہ سے آپ نے 3 مرتبہ استعمال کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پہلے دن ہی افاقہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ یونانی دوائی استعمال کرنا چاہیں تو آپ جوارش جعلی نوس لے لیں گے۔ جوارش جعلی نوس رات سوتے وقت جو ہے چھوٹی آدھی چمچ آپ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پہلے دن ہی افاقہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابی والی، خوشحالی والی، خوشیوں بھری، سعادتوں بھری زندگی نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔